علم و فکر کے سمندر کو علی کہتے ہیں، درے نایاب پیغمبر کو علی کہتے ہیں، نبوت گھومتی ہے زہرا کے آس پاس، اسی زہرا کے مقدر کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الحمد مفتاحا لذکرہ وجعل الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سبحان اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین، بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وکتابہ المتقن وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد لامتناہی درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کے لیے، جن کے عظیم خالق نے ہمیں محبت و اہل بیت محمد عطا کر کر اپنی ربوبیت کا محتاج بنا لیا۔ حمد ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جو حمد و ثنا کے لائق، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جن کی معرفت کے لیے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اور لعنت ہے ان ملعونوں کے لیے جنہوں نے آل محمد کا اپنے دلوں میں بغض رکھ کر اپنے آپ کو لعنت کا حقدار بنا لیا۔ خالق کائنات اپنی لارہ بیعت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، سورہ والضحیٰ، جس میں خالق کائنات اپنی گفتگو کا آغاز، اپنی کلام کا آغاز قسموں سے کر رہا ہے۔ کہیں پہ کہہ رہے ہیں والضحیٰ کی قسم، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے رات کی تاریکی کی قسم۔ اے رسول، نہ پہلے کبھی تجھ سے جدا تھا اور نہ آج تجھ سے جدا ہوں۔ اگر یہ کافر بکواس کرتے ہیں تو کرتے رہیں، نہ پہلے تجھ سے ناراض تھا نہ آج تجھ سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ناراض ہوتا ہوں گناہگاروں کے ساتھ، ناراض ہوتا ہوں گناہگاروں سے، تجھے تو میں نے معصوم خلق کیا ہے۔ اور رسول کہہ رہا ہے کہ اے رسول میں نے تجھے، اللہ کہہ رہا ہے اے رسول میں نے تجھے خلق کیا ہے اور معصوم خلق کیا ہے، اور تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ شاہ صاحب توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کروں گا، یا اللہ یہ تو تیرا اول شاہکار ہے، یہ تو تیری خلاقیت کا بہترین مظہر ہے، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہوگا؟ تو سامعین پتہ چلا جو اس نبی کا آغاز ہے اس میں نبوت تھی۔ توجہ، جو اس نبی کا آغاز ہے اس کے آغاز میں نبوت ہے، آدم ہے،
ابراہیم ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے. توجہ کرے وہ بندہ جو مجلس حسین میں بیٹھا ہے، اس کے آغاز میں آدم ہے شاہ صاحب، اس کے آغاز میں نوح ہے، اس کے آغاز میں ابراہیم ہے، اس کے آغاز میں عیسیٰ ہے، اس کے آغاز میں موسیٰ ہے، اس کے آغاز میں خضر ہے، اور جو اس نبی کا انجام ہے اس میں علی ہے، اس میں حسن ہے اور اس میں حسین ہے. جو اس کا آغاز ہے اس میں کیا ہے؟ نبوت. بولیے میرے ساتھ، اس میں کیا ہے؟ نبوت. اور جو اس کا انجام ہے اس میں ہے امامت. تو آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب تم یتیم تھے، ہم نے تجھے پالا ہے، ہم نے تجھے پالا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ. اور جہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، جہاں پہ کہہ دیا الم یجدک یتیما فآویٰ، آگے کہہ دیا ووجدک ضالا فہدیٰ. کیا رسول صرف ہم نے تجھے پالا ہی نہیں ہے، بلکہ تجھے جب ہم نے غریب پایا ہم نے تجھے غنی کر دیا، ہم نے تجھے غنی کر دیا. تو آپ بتائیے انصاف سے، کیا اللہ نے فقط اس رسول کو پالا ہے؟ بولیے نا، بولا کریں آپ. کیونکہ مجلس حسین میں زبان وہی بولتی ہے جو اللہ کو پسند ہوتی ہے. اگر مجلس حسین میں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ نوجوان بولا کرو، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ محمد و آل محمد پر درود پڑتا ہے، اس کی آواز سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے اللہ پرندوں کو خلق کرتا ہے جو اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مجلس حسین میں بولنے سے اللہ پرندوں کو خلق کرتا ہے جو ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو مجلس حسین میں بولا کرے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو پالا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ہم نے تجھے پالا ہے. اب انصاف سے بتائیں، کیا اللہ نے فقط رسول کو پالا ہے؟ نہیں. قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے. اب کیوں کہہ رہا ہے کیا رسول فقط میں نے تجھے پالا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کائنات میں کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے. کیوں اللہ غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا؟ ابتدا جب معراج کا ذکر کرنے لگا کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. پاک ہے وہ ذات جو دے گئی تجھے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک. اب بتائیں اللہ رسول کو لینے آیا ہے؟ بولیے نا. اللہ رسول کو لینے آیا ہے؟ نہیں. کون لینے آیا ہے؟ جبریل. اب یہیں پہ جب جناب مریم کو پالا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے مریم ہم نے تجھے پالا ہے. یا اللہ تو نے کسے پالا؟ قرآن نے کہہ دیا فکفلہ زکریا، ہم نے مریم کو زکریا کے ذریعے پلوایا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. پتہ یہ چلا کہ اللہ جو ہے وہ نبیوں سے بھی پرورش کروا سکتا ہے. التجا کروں گا خدا بندے کریم تو اس نبی کو بھی کسی نبی سے پلوا لیتا. نیا بنانے کی ضرورت نہ تھی. دو نبی موجود ہے، زمین پہ خضر موجود ہے، آسمان پہ عیسیٰ موجود ہے. اب آگے توحید آئے گی. خضر کی یہ جرت نہیں ہے وہ نبی کو لوریاں دے سکے، عیسیٰ کی یہ جرت نہیں ہے وہ نبی کو کھلا سکے. پتہ یہ چلا جس نبی سے رسول کو پالا ہے وہ عیسیٰ سے بھی افضل ہے، وہ خضر سے بھی افضل ہے. آخری بندے تک ہاتھ بلند ہے. پتہ یہ چلا کہ جس نے بھی اس رسول کو پالا ہے وہ عیسیٰ سے بھی افضل ہے، وہ خضر سے بھی افضل ہے. اور کہہ دیا رسول ہم نے تجھے پالا ہے. اس پالنے کے عوض میں تجھے 3 جو ہے وہ مطالبے ہیں. کون سے؟ ایک، یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے. توجہ، یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، سائل کو خالی نہیں بھیجنا، ہماری حمد و ثنا کرنی ہے.
تو رسول نے ایسا خاندان بھی چھوڑا ہے جو اپنے حصے کی ساری روٹیاں اٹھا کے دے دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اے رسول ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے, شاعر کو خالی نہیں بھیجنا, ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, ہماری حمد و ثنا کرتا ہے. تو سامعین حدیث رسول ہے کہ جو کسی یتیم کو پالے, توجہ کیجیے گا, جو کسی یتیم کو پالے, صحیح بخاری میں ہے صفحہ نمبر 28, رسول کہہ رہے ہیں جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں, جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے. پالے کون؟ بندہ. کس کو؟ یتیم کو. اور رسول کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے وہ جنت میں میرے برابر ہوگا. راکش مولوی کے سر پر قرآن, اگر دنیا میں بندہ کسی یتیم کو پالے وہ رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہے, اور جو خود رسول کو پال رہا ہے وہ کیسے کافر ہوگا؟